السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے چارلس ڈکنس۔ جی ہاں، چارلس ڈکنس، جو اپنے کتاب کا ایک لفظ لکھنے کے 3 پاؤنڈ لیا کرتا تھا۔ دوستو، تقریباً 100 برس پہلے کرسمس کے موقع پر لندن میں ایک چھوٹی سی کتاب شائع ہوئی، ایک ایسی کتاب جس نے غیر فانی بننا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اسے دنیا کی عظیم ترین چھوٹی کتاب کا درجہ دیا ہے۔ جب یہ کتاب پہل شائع ہوئی تو دوست جہاں کہیں بھی ایک دوسرے سے ملتے سب سے یہی پوچھتے کہ کیا تم نے وہ کتاب پڑھی ہے؟ ہر کوئی یہی جواب دیتا، ہاں پڑھی ہے۔ جس دن وہ کتاب شائع ہوئی اس روز اس کی 1000 جلدیں فروخت ہو گئی۔ 15 دن کے اندر پریس نے اس کی مزید 15,000 جلدیں شائع کر دی۔ اس دن سے اس کتاب کے ان گنت ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور وہ دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ چند برس پہلے جے پی مورگان نے اس کتاب کا اصلی مسودہ بہت بڑی رقم خرچ کر کے خریدا تھا اور اب وہ نیو یارک میں اس کی دوسری بیس قیمت اشیاء کے ساتھ اس کی آرٹ گیلری میں موجود ہے۔ اس عالمی شہرت یافتہ کتاب کا کیا نام ہے؟ چارلس ڈکنس کی کرسمس گیت۔ تقدیر نے چارلس ڈکنس کو انگریزی ادب کا محبوب ترین ادیب بنانا تھا۔ اس کے باوجود جب اس نے لکھنا شروع کیا تو وہ دوستوں کے مذاق سے اس قدر خائف تھا کہ اس نے اپنی پہلی کہانی کا مسودہ رات کی تاریکی میں ڈاک کے سپرد کیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ اس وقت وہ 22 برس کا تھا اور جب اس کی پہلی کہانی شائع ہوئی تو وہ سارا دن بے مقصد گلیوں میں گھومتا رہا۔ خوشی کے آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے۔ اس کہانی کا معاوضہ اسے کچھ نہ ملا تھا۔ آپ کے خیال میں اس کی اگلی 8 کہانیوں کی اشاعت پر اسے کتنے پیسے ملے ہوں گے؟ جی ہاں، بالکل کچھ بھی نہیں۔ آخر جب اسے معاوضہ ملنا شروع ہوا تو سب سے پہلے اس کے نام 1 پاؤنڈ کا چیک آیا۔ جی ہاں، اس کی پہلی کہانی کا معاوضہ فقط 1 پاؤنڈ تھا، لیکن اسے اپنے آخری ناول پر فی لفظ 3 پاؤنڈ کے حساب سے معاوضہ ملا۔ ادبی تاریخ میں اس قدر معاوضہ کسی ادیب کو نہیں ملا۔ غور کریں، 3 پاؤنڈ فی لفظ۔ جی ہاں، لوگ بہت سے مصنفوں کو ان کی موت کے 5-6 برس بعد بھول جاتے ہیں، لیکن ڈکنس کی موت کے 63 برس بعد بھی اس کے ناصروں نے اس کے لواحقین کو 40,000 پاؤنڈ کرسمس کا گیت کا معاوضہ دیا۔ یہ کہانی جو چارلس ڈکنس نے اپنے بچوں کے لیے لکھی تھی۔ گزشتہ 100 سال چارلس ڈکنس کے ناول بہت بڑی تعداد میں بک رہے ہیں۔ شیکسپیئر کے ڈراموں اور بائبل کے بعد ان کا نام آتا ہے۔ تھیٹر اور فلمی دنیا میں دونوں جگہوں پر وہ بہت مقبول ہوئے ہیں۔ چارلس ڈکنس کی تعلیمی زندگی 4 برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود اس نے انگریزی ادب کے 17 بہترین ناول لکھے۔ اس کے والدین ایک اسکول چلاتے تھے، لیکن وہ کبھی اس اسکول میں نہیں گیا تھا کیونکہ وہ اسکول لڑکیوں کے لیے تھا۔ اسکول کے دروازے پر یہ الفاظ لکھے تھے، مسز ڈکنس کا اسکول، لیکن لندن میں ایک بھی ایسی لڑکی نہ تھی جو اس اسکول میں پڑھنے کے لیے آتی ہو۔ اسکول کا بل روز بروز بڑھ رہا تھا۔ قرض خواہ ہر روز اس کے والد کا دروازہ توڑتے تھے۔ آخر کار انہوں نے غصے میں آ کر اس کے والد کو قید کرا دیا۔ چارلس ڈکنس کا بچپن بڑا تاریک اور قابل رحم تھا۔ جب اس کا والد قید ہوا اس وقت اس کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کنبے کے لیے گزر اوقات کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ چارلس ڈکنس ہر روز کباڑے کی دکان پر جاتا اور گھر کی کوئی نہ کوئی بچی کچی چیز فروخت کرتا، یہاں تک کہ اسے اپنی 10 محبوب کتابیں بھی فروخت کرنا پڑی۔ بعد میں وہ یہ کہا کرتا تھا، جب میں نے کتابیں فروخت کی تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ آخر اس کی والدہ اپنے 4 بچوں کو لے کر خود بھی اپنے شوہر کے پاس قید خانے میں رہنے لگی۔ چارلس سارا دن تو والدین اور بہن بھائیوں کے پاس گزارتا، لیکن شام کے وقت وہ اس تاریک کمرے میں چلا جاتا جہاں وہ دوسرے لڑکوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ان لڑکوں نے اس کی زندگی جیرن کر رکھی تھی۔ آخر اسے ایک گلیس کارخانے میں بوتلوں پر لیبل چسپاں کرنے کی نوکری مل گئی۔ پہلی تنخواہ ملتے ہی اس نے دوسرا کمرہ کرائے پر لے لیا۔ وہ کمرہ بے حد خستہ حال تھا اور اس کے گوشے میں ہر وقت غلاظت کے ڈھیر پڑے رہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ کمرہ چارلس ڈکنس کے نزدیک ایک بہشت سے کم نہ تھا۔
بعد کے ایام میں چارلس ڈکنز نے آلیو ٹویسٹ کا کردار تخلیق کر کے اپنے بچپن کا انتقام لے لیا۔ چارلس ڈکنز نے گھریلو زندگی کے متعلق بڑے جامع اور عمدہ مناظر لکھے ہیں۔ اس کے باوجود اس کی آپ بیتی زندگی بے حد ناکام اور ایک المیہ سے کم نہ تھی۔ اسے 23 برس تک ایک ایسی بیوی کے ساتھ رہنا پڑا جسے وہ بالکل پیار نہیں کرتا تھا۔ اس بیوی نے اس کے 10 بچوں کو جنم دیا، لیکن سال بہ سال اس کے دکھوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ ساری دنیا اس کے قدموں میں بچھی ہوئی تھی، لیکن اس کا اپنا گھر تلخیوں کا مجمع تھا۔ آخرکار اس کی گھریلو زندگی اس قدر تلخ ہو گئی کہ اس کی قوت برداشت مزید متحمل نہ ہو سکی، لہٰذا اس نے غیر متوقع بات کر دکھائی۔ اس نے اپنے رسالے میں اعلان کر دیا کہ وہ اس کی بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں۔ کیا اس نے اس بات کا الزام اپنے سر لیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس سلسلے میں اس نے سارا الزام اپنی بیوی کے سر ڈالنے کی کوشش کی۔ چارلس ڈکنز سخاوت کا مجسمہ تصور کیا جاتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اپنی سالی کے لیے 40,000 پاؤنڈ چھوڑ گیا، لیکن اپنی بیوی کے لیے وصیت نامے میں فقط 7 پاؤنڈ ہفتہ اور وظیفہ لکھ گیا، فقط 7 پاؤنڈ ہفتہ وار۔ وہ ایک مور کی طرح مغرور اور حساس تھا۔ ذرا سی تنقید اسے سیکھ پا کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ اسے اپنے چہرے کی خد و خال پر بڑا ناز تھا۔ جب 1842 میں وہ پہلی دفعہ امریکہ گیا تو اس کا رنگین لباس دیکھ کر وہاں کے لوگ حیران رہ گئے۔ وہ عوامی جگہوں پر لوگوں کے سامنے بالوں میں کنگھی کیا کرتا تھا۔ اس کی عجیب و غریب حرکتوں پر لوگ حیران ہونے لگتے۔ آخر انہوں نے اسے تنگ کرنے کی ترکیب سوچی۔ وہ نیو یارک کی جس گلی میں جاتا تو لوگ اپنے سور گلیوں میں کھلے چھوڑ دیتے اور ان کو یوں آزادانہ گھومتے دیکھ کر چارلس ڈکنز خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ جس قدر پیار لوگوں نے چارلس ڈکنز سے کیا، شاید ہی کسی دوسرے کو نصیب ہوا ہو۔ جب دوسری دفعہ امریکہ آیا تو لوگ اس کی تقریر سننے کے لیے کڑی سردی میں ٹکٹ خریدنے کی خاطر قطاریں باندھے کھڑے رہتے اور وقت گزارنے کی خاطر آگ روشن کر کے تاپتے رہتے۔ ایک دفعہ جب تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے اور سینکڑوں لوگوں کو مایوس جانا پڑا تو انہوں نے فساد برپا کر دیا۔ ادبی تاریخ متضاد کرداروں سے بھری پڑی ہے، لیکن چارلس ڈکنز جیسا متضاد شاید ہی کوئی کردار ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آخر میں وہی ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر آئندہ ویڈیو آپ کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔